نوری محفل پہ چادر بنی نور کی، نور پھیلا ہوا آج کی رات ہے، چاندنی میں ڈوبے ہوئے دو جہاں، کون جلوہ نما آج کی رات ہے۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ جی ناظرین، آپ دیکھ رہے ہیں ADN نیوز، میں ہوں آپ کا میزبان قاری عمر وقاص۔ فضیلت رمضان کے حوالے سے ہماری لائیو ٹرانسمیشن کا سلسلہ جاری و ساری ہے۔ آج ہمارا عنوان اعتکاف کے حوالے سے، جیسا کہ آپ سمجھتے ہیں رمضان المبارک میں سحری، افطاری، قیام اللیل، روزہ، صدقہ، خیرات، جہاد، دعوت، تبلیغ، یہ سب اللہ تعالیٰ کی عبادات، لیکن رمضان المبارک میں اہم عبادت آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا اہم معمول آخری عشرے میں اعتکاف کرنا۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے پورے مہینے کا بھی اعتکاف کیا، چند دنوں کا بھی اعتکاف کیا، لیکن اس کی قرآن و سنت کے حوالے سے جو صحیح دلائل کے ساتھ مسنون اعتکاف ہے، وہ جاننے کے لیے آج میرے ساتھ اسٹوڈیو میں موجود ہیں معروف مذہبی شخصیت مولانا پروفیسر عبداللہ ہاشمی حافظہ اللہ۔ میں ان کو اپنے اسٹوڈیو میں خوش آمدید بھی کہتا ہوں جی، بہت شکریہ جی۔ اور ان سے اس آیہ کریمہ کی روشنی میں کہ جیسا کہ اللہ تعالیٰ قرآن مجید میں ارشاد فرماتے ہیں وَأَنْتُمْ عَاكِفُونَ فِي الْمَسَاجِدِ، تم مسجدوں کے اندر اعتکاف کرو، اعتکاف کی حالت میں اللہ کا قرب تلاش کرو، اللہ کا جو ہے وہ تعلق، اللہ کے ساتھ تعلق باللہ جو ہے اس کو مضبوط کرو۔ تو اعتکاف کی شرعی حیثیت کیا ہے، اعتکاف کا اجر اور ثواب کیا ہے، اعتکاف کے مسنون جو ہے وہ اعمال کیا ہیں، آئیے ان سے سوالات کی شکل میں جانتے ہیں۔ جی شیخ، پہلا سوال میرا یہ ہوگا کہ اعتکاف کے لیے کیا مسجد میں جانا ضروری ہے، ایک، اور دوسرا اس کے ساتھ ہی دوسرا سوال ہے کہ کیا اعتکاف ہر مسجد میں ہو جاتا ہے یا کہ جامع مسجد میں بیٹھنا ضروری ہے؟ جی بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ اللہ تعالیٰ کے نام سے آغاز کرتا ہوں جو بہت مہربان اور نہایت رحم کرنے والا ہے۔ اعتکاف مسلمان کے لیے پورے سال کے بعد ایک ایسا موقع ہے جس میں وہ اپنے خالق اور مالک سے قربت کے ذرائع تلاش کرتا ہے۔ یہ ایک اندر کا کتھارسس جسے کہہ لیں، اگر آپ اس کو سائیکالوجی کی زبان میں کہیں تو یہ کتھارسس ہے جو ایک انسان اس کو حاصل کرنا چاہتا ہے۔ اعتکاف کے لیے ہمارے پاس اللہ رب العزت اور اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان، یہی دو چیزیں دین کی اساس ہیں اور بنیاد ہیں۔ تو اعتکاف کے لیے سب سے پہلا جو قرآن کا اصول ہے اور عالمگیر اور آفاقی اصول ہے کہ وَأَنْتُمْ عَاكِفُونَ فِي الْمَسَاجِدِ وَلَا تُبَاشِرُوهُنَّ وَأَنْتُمْ عَاكِفُونَ فِي الْمَسَاجِدِ، سورۃ البقرہ ہے، آیت نمبر 187 ہے کہ تم اپنی عورتوں کے پاس نہ جاؤ اس حالت میں کہ تم مساجد میں اعتکاف کر رہے ہو، یعنی ٹھہرے ہوئے ہو۔ اعتکاف کا لغوی معنی ہے ٹھہر جانا۔ تو یہ ایک آفاقی اور عالمگیر یونیورسل اور قطعی یقینی اصول ہے کہ اعتکاف قرآن کی اس آیت کریمہ سے صریح نص ہے کہ یہ مسجد میں ہے۔ اب اس میں تخصیص نہیں ہے عورتوں اور مردوں کی، کیونکہ یہ عمومی آیت ہے، اور ویسے بھی قرآن کے الفاظ خود ہی اسے مقید کر رہے ہیں کہ جب تم حالت اعتکاف میں ہو تو عورتوں کے پاس مت جاؤ۔ مراد یہ ہے کہ عورتیں بھی مسجد میں اعتکاف کریں گی، یعنی شرعی طور پہ کوئی قباحت نہیں ہے، مسنون یہی ہے کہ عورت اور مرد جو ہے وہ مسجد میں اعتکاف کریں۔ عورت اور مرد دونوں کے لیے قرآن کے ظاہر عموم سے یہی معلوم ہوتا ہے۔ پھر دوسری بات یہ اجماع بھی ہے، صحابہ رضی اللہ عنہم اجمعین اور آپ کے بعد اللہ کے نبی کی جو ازواج مطہرات ہماری امہات ہیں وہ بھی، اور دیگر صحابیات بھی اعتکاف مسجد میں کرتی رہیں گی، تو مسجد میں اعتکاف ہے۔ اب سوال کا دوسرا حصہ یہ ہے کہ کیا اعتکاف کے لیے کوئی مسجد بھی ہو سکتی ہے یا پھر کسی جامع مسجد کا ہونا شرط ہے؟ یہ اصل میں سوال کی بنیاد پر دو علماء
علماء کے دو طبقات، دو رائے پائی جاتی ہے، دو گروہ کھڑے ہیں، اور دونوں کی رائے ہمارے لیے مقدم ہے، چونکہ دونوں متقدمین علماء میں سے ہیں، یعنی جو ہمارے قرون اولیٰ کے علماء گزرے ہیں، علامہ ابن قدامہ علیہ رحمہ، اور اس کے بعد ابن القیم علیہ رحمہ، دیگر محدثین ابن جوزی وغیرہ، امام جلال الدین سیوطی علیہ رحمہ ہے، امام بخاری علیہ رحمہ ہے، امام مسلم ہے۔ اس میں دو آراء جو ہیں، ان میں سے پہلی رائے تو یہ ہے کہ اعتکاف مسجد میں ہی ہوگا اور کسی مسجد میں بھی کیا جا سکتا ہے، اس کے لیے جمعہ کی شرط بعض فقہا کے ہاں نہیں ہے، لیکن جو سکہ فقہا اور علماء ہیں ان کے ہاں جمعہ کی شرط پائی جاتی ہے، کیونکہ اعتکاف یقیناً آخری عشرہ میں آتا ہے، اور آخری عشرہ میں ہر عشرہ میں ایک جمعہ تو آئے گا، بعض اوقات 2 جمعہ بھی آ جاتے ہیں، لیکن ایک جمعہ تو قطعی ہے، ایبسولوٹ ہے۔ تو جمعہ کے لیے پھر مسجد کو چھوڑ کے باہر نکلنا یہ بھی اعتکاف کے آداب کے منافی ہے، لہٰذا کسی ایسی مسجد کا ہی انتخاب کیا جائے جو جامع مسجد ہو۔ اگرچہ مسجد سے باہر نکلنے میں کوئی قباحت نہیں ہے، ہمارے پاس کتاب و سنت سے واضح نصوص موجود ہیں، دلائل موجود ہیں، اعتکاف کی حالت میں مسجد سے جایا بھی جا سکتا ہے، ضروریات کے تحت مطلب کہ جو ہے اللہ کے نبی بھی جاتے تھے۔ تو لیکن آداب چونکہ اب تو وہ نہ ماحول ہے نہ اس طرح کے حالات ہیں، تو آداب میں سے یہ ہے کہ آپ اعتکاف سے پہلے ایسی مسجد کا انتخاب کریں جو جامع ہو، جہاں پر باقاعدہ واضح و نصیحت کا تمام سہولیات جو ہے وہ موجود ہوں۔ اچھا، میرا دوسرا سوال جو ہے وہ میں یہ جاننا چاہوں گا، آج کل کورونا وائرس کی وجہ سے تمام کہہ لیں ایک طبقہ کو جو ہے نا وہ افیکٹ ہوا ہے، بہت پریشانی کا سامنا ہے، تو سب سے زیادہ جو ٹارگٹ کیا گیا وہ مساجد کو کیا گیا، نماز کے اوپر جو ہے وہ پابندی، جمعے کے اوپر پابندی۔ تو کیا اس حالت میں مسجد کے اندر اعتکاف کی کیفیت کیا ہوگی؟ اگر کوئی سختی کے جو ہے وہ SOPs آتے ہیں تو کیا گھر میں اعتکاف بیٹھا جا سکتا ہے؟ اس میں اپنے معزز سامعین کو، ناظرین کو، وائر صاحب آپ کے توسط سے بتانا چاہوں گا کہ اعتکاف مسجد میں ہی ہے، کوئی بھی قانون شریعت کا اسے، یہ تو ممکن ہو سکتا ہے کہ بعض حالات میں اس قانون میں فقہا اور مجتہدین جو ہوتے ہیں، جو اجتہاد کرتے ہیں، وہ کوئی نرمی پیدا کر دیتے ہیں، لیکن سرے سے اس کو کنڈیم کر دیا جائے یا اس کو مانا نہ جائے اور پھر وہ حکم الہی بھی ہو، تو یہ دین کا مزاج نہیں ہے۔ اعتکاف مسجد میں ہے، اور تمام علماء کی، فقہا کی اور دور حاضر کے جو مجتہدین علماء ہیں، عرب علماء بھی غیر عرب علماء بھی اسی رائے کے قائل ہیں، اعتکاف مسجد میں ہے، مسجد کے علاوہ گھر میں نہیں ہو سکتا، مرد کا تو نہیں ہو سکتا بالکل بھی۔ ہاں، خواتین جو اعتکاف کرتی ہیں گھروں کے اندر، وہ بھی ایک صرف وہ لیکن جب وہ چیز آ گئی کہ وانتم عاکفون فی المساجد، پھر مرد اور عورت یہ فرق کیوں مطلب؟ بالکل، میں اس میں جو ہماری مائیں بہنیں گھروں میں اعتکاف کرتی ہیں وہ ایک ان کا ذاتی عمل ہے، لیکن اس کو مسنون اعتکاف نہیں کہا جا سکتا، نہیں کہیں گے۔ البتہ ایک تو شکل انہیں مل جاتی ہے کہ اعتکاف کی حالت میں جو وہ دنیا داری سے نکل کر کچھ وقت کے لیے اللہ کے ہاں پیش ہو جاتی ہیں ہماری بہنیں، یا ایک تنہائی کا موقع انہیں میسر آ جاتا ہے، وہ تو آ گیا۔ بہرحال یہ مسنون اعتکاف نہیں ہوگا، مسنون اعتکاف مسجد میں ہے، اور اگر یہ آج کل جو حالات ہیں کرونا وائرس کے، پوری قوم اس کا شکار ہے، تو اس میں علماء کی رائے یہ ہے، میں بھی یقیناً ایک طالب علم ہوں دین کا اور علماء کی رائے ہی بیان کر رہا ہوں، کہ بہتر ہے کہ پھر اعتکاف نہ کیا جائے، مسجد میں اگر نہیں کرنا ہے تو نہ کیا جائے، یعنی مسجد نہیں تو پھر اعتکاف ہی نہیں۔ آپ نیت کریں، اللہ تعالیٰ کی ذات نیتوں پر اجر دیتی ہے، اور مسلمان کا ہر عمل وہ تو ایک حدیث بھی ہے نا کہ جب آپ مسجد میں داخل ہوں تو نیت کر لیتے ہیں آپ کے نویت سنت الاعتکاف میں اگر اعتکاف کی حالت میں ہو تو وہ آپ کو اجر اور ثواب وہ اعتکاف والا ملے گا۔ اچھا، یہ بتائیے گا کہ اعتکاف کی مدت جو ہے قرآن و حدیث کی روشنی میں، کیا وہ 10 دن ہے یا اس سے کم بھی ہو سکتی ہے؟ یہ مکمل عشرہ ہی ہے، کم از کم کتنے دن کا اعتکاف جب ہو سکتا ہے؟ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم سے ہمیں اس بارے میں جو رہنمائی ملتی ہے، وہ میں اگر اس کو آسان الفاظ میں بیان کرنا چاہوں، صحیح بخاری کی حدیث ہے، ابو داؤد بن ماجہ میں بھی ہے، اور علامہ البانی بھی اس کو لے کر آئے ہیں کہ اعتکاف اللہ کے نبی سے تینوں طرح کا ثابت ہے۔ آپ نے اعتکاف 1 مہینے کا بھی کیا ہے، آپ نے اعتکاف 20 دن کا بھی کیا ہے، اور آپ نے اعتکاف 10 دن کا بھی کیا ہے، لیکن 10 دن والے اعتکاف پر آپ کی مداومت ہے، مداومت سمجھتے ہیں نا، یعنی ہمیشگی ہے، آپ نے ہمیشہ جس کو چاہا، جس کو اختیار کیا، وہ 10 دن کا ہے۔ آپ نے 1 ماہ رمضان میں اعتکاف کیا اور تب 10 دن گزر گئے، تو 10 دن کے بعد آپ نے اپنے صحابہ سے کہا کہ جبریل امین آئے، حدیث کے الفاظ ہیں، جبریل امین علیہ الصلوۃ والسلام آئے اور کہا کہ آپ جس رات کی تلاش میں ہیں وہ رات اس عشرے میں نہیں ہے، بعد میں ہے۔ پھر آپ نے دوسرے عشرے کا بھی اعتکاف کیا،
تو پھر آپ سے کہا گیا کہ جس رات کا آپ انتظار کر رہے ہیں وہ آخری عشرہ میں ہے. پھر آپ نے فرمایا اپنے صحابہ سے کہ جو لوگ میرے سارے اعتکاف کر رہے تھے وہ اعتکاف جاری رکھیں، کیونکہ وہ رات مجھے پہلے بلا دی گئی تھی، میرے ذہن سے محو کر دی گئی تھی. اب مجھے بتا دیا گیا ہے کہ وہ رات آخری عشرہ میں ہے، لہٰذا یہ 1 مہینے کا اعتکاف کیا آپ نے. ایک دفعہ آپ نے دوسرے عشرے کا بھی اعتکاف کیا، یہ الگ حدیث ہے. اور پھر بعد میں آپ نے 21ویں یعنی 20ویں رات کو آپ نے فرمایا اپنے صحابہ سے کہ وہ آخری رات جو آخری عشرے میں وہ لیلۃ القدر ہے، تو لہٰذا جو میرے ساتھ اعتکاف کرنا چاہتے ہیں وہ اعتکاف جاری رکھیں. 20 دن کا بھی آپ نے اعتکاف کیا ہے. اچھا، وہ ایک جو آتا ہے کہ 3 دن کا 27ویں کو بھی آپ اعتکاف پڑھ ہر تاکرات کو جو ہے نا وہ آپ دیکھیں جو 3 دن کا اعتکاف ہے وہ بھی ایک حدیث سے لیا گیا ہے. جیسے کہ عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ بیان فرماتے ہیں کہ میں اللہ کے نبی سے سوال کیا، یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، میں نے زمانہ جاہلیت میں نظر مانی تھی کہ میں مسجد حرام میں 1 دن کا اعتکاف کروں، 1 رات کا، تو کیا میں نظر پوری کروں؟ اور آپ نے کہا تو نظر پوری کر، اجازت دے دی. آپ کا ہر قول و عمل ہمارے لیے حجت اور دلیل ہے. 1 رات کا بھی اعتکاف ہو گیا اور 10 دن یعنی ایک جو آخری عشرے کا اعتکاف بھی ہے. اسی بھی بنا پر اعتکاف جب یہ مسجد میں داخل ہوتے ہیں، ایک تو ویسے بھی اعتکاف کی نیت کر سکتے ہیں، دوسرا آپ 1 رات کا بھی اعتکاف کر سکتے ہیں، 10 دن کا بھی اعتکاف کر سکتے ہیں، بلکہ آپ اعتکاف کو مؤخر بھی کر سکتے ہیں. ایک دفعہ ایسا بھی ہوا اللہ کے نبی کے ساتھ صلی اللہ علیہ وسلم کہ آپ نے اعتکاف کے لیے اپنے خیمے لگوائے اور بعد میں وہ خیمے ختم کروا دیے. آپ نے اس اعتکاف کو قضا کیا اور وہ اعتکاف جا کر آپ نے اگلے مہینے میں کیا، یعنی شوال کے مہینے میں کیا. یعنی رمضان کے علاوہ کیا دیگر رمضان کے علاوہ بھی اعتکاف ہو سکتا ہے یہ. ہاں، رمضان کے ساتھ ایک اس لیے مخصوص ہے کہ رمضان میں روحانیت اور کیفیت ذرا بڑی عروج بھی ہوتی ہے، اور اللہ تعالیٰ کے ساتھ تعلق اور دعا اور ذکر تلاوت مطلب خشیت بہت عروج بھی ہوتی ہے. اس لیے ماہ رمضان کا اعتکاف تو سب سے بہتر ہے. البتہ اس کے علاوہ بھی اعتکاف کیا جا سکتا ہے. میں دوبارہ بات کر دوں، ابھی آپ نے بات کی کرونا کے حوالے سے، تو ایک دلیل میرے ذہن میں اچانک آئی کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم ایک دفعہ اعتکاف نہیں کیا، آپ نے اعتکاف چھوٹ گیا آپ سے، تو اگلے سال آپ نے 20 دن کا اعتکاف کیا. صحیح بخاری کی حدیث ہے، اگلے سال آپ نے 20 دن کا اعتکاف کیا. اگر کسی بھائی کا اس دفعہ اعتکاف چھوٹ جاتا ہے، یقیناً ایک ایمرجنسی کے حالات ہیں، تو کوئی اس میں دل چھوڑا کرنے والی بات نہیں ہے. اللہ پر توکل رکھیے، نیت اپنی خالص رکھیے، اگلے سال اللہ موقع دے، زندگی دے تو 20 دن کا اعتکاف کر لیجیے. اچھا، اب میں نیکسٹ ٹائم کی مناسبت سے اگلا سوال جو ہے اس کی طرف بڑھنا چاہوں گا کہ کیا اعتکاف کی کوئی خاص نیت ہے؟ ایک اسی کے اندر میرا دوسرا سوال یہ ہوگا کہ اس کے جو مسنون امور ہیں وہ کیا ہیں اور جو ناجائز امور ہیں دونوں اس کے ہمارے ناظرین کو نیت تو اس کی میرے علم میں ایسی کوئی دلیل نہیں ہے، ہمارے علم میں ایسی کوئی دلیل نہیں ہے کوئی اس کی خاص نیت ہو. بس جیسے نماز کی نیت نہیں ہے، ارادہ دل کا نام ہے، ارادہ قلب کا نام ہے، ایسے اعتکاف بھی ارادے کا نام ہے. ہاں، البتہ یہ ہے کہ اس کے لیے جو انسان تیاری کرتا ہے، اپنے آپ کو سارے کاموں سے دور کرتا ہے، وہ نیت ہی ہے. زبان سے کوئی الفاظ ادا کرنا، کوئی ادائے مطلب زبان، یہ کوئی شرعن ثابت نہیں ہے. جو اس کے جائز امور ہیں قاری صاحب، جو ناجائز امور ہیں، اب اس میں 2 سوالات ہیں. ہر چیز کے کچھ جائز اور ناجائز بھی ہوتے ہیں. بعض ایسے امور ہیں جو ہمارے لوگوں نے خام اپنے اوپر ان کو لاگو کر رکھا ہے، جیسے اعتکاف کی حالت میں کنگھی نہیں کرتے ہیں، تیل نہیں کرتے ہیں، اپنے آپ کو پیک رکھتے ہیں، پھر کسی سے بات کرنا گوارا نہیں کرتے ہیں، بلکہ رومال رکھتے ہیں، اپنے چہرے کو ڈھانپ لیتے ہیں. مرد بھی ایسا کرتے ہیں. تو اتنی سختی نہیں ہے اعتکاف میں. اگرچہ اعتکاف دنیا سے کٹنے کا نام ہے، لیکن حوائج ضروریہ جو ہیں ان سے کٹنے کا نام نہیں ہے. آپ حالت اعتکاف میں باتھ روم جا سکتے ہو، آپ نہا سکتے ہو، بالوں میں کنگھی کر سکتے ہو. سیدہ عائشہ رضی اللہ عنہا کی صحیح حدیث ام المومنین کی صحیح بخاری میں کہ حالت اعتکاف میں آپ مسجد میں ہوتے تھے اور آپ اپنا سر مبارک میرے حجرہ میں کر دیتے، میں آپ کے بالوں میں کنگھی بھی کرتے. تو یہ تو جائز امور ہیں. ہاں، آپ باقاعدہ کسی کی اپنے گھر سے اگر آپ وہاں بیٹھے ہو کہ جہاں پر آپ کو کسی ضرورت کے تحت مسجد سے باہر نکلنا پڑتا ہے، مثلا جامع مسجد میں آپ نے اعتکاف نہیں کیا، تو آپ اپنے کسی ضروری کام کے لیے گھر سے باہر بھی جا سکتے ہیں. سیدہ صفیہ رضی اللہ عنہا اللہ کے نبی کے پاس آئیں، ام المومنین ہیں، آپ حالت اعتکاف میں تھے، آپ بیٹھی رہیں. جب اٹھ کے جانے لگیں تو پوری کائنات کے سردار اور امام پیغمبر محمد کریم صلی اللہ علیہ وسلم ان کو چھوڑنے کے لیے گئے. تو کیسا ہمارے لیے اسوہ ہے. اگر کوئی خاتون خانہ جانا چاہتی ہے تو اس کا پردہ اور اس کا حجاب زیادہ حق تھا، آپ نے اپنے اعتکاف کو مؤخر کر دیا. تو یہ تو ہمیں اللہ کے نبی کی زندگی سے واقعات مل رہے ہیں. اتنی شدت نہیں ہے بھائیوں بہنوں اعتکاف میں جتنی ہم نے بنا رکھی ہے. دوسری بات یہ کہ جائز امور میں آپ اپنے مطلب آپ مسجد کے اندر باتھ روم میں جا سکتے ہیں، نہا سکتے ہیں، کنگھی کر سکتے ہیں، اپنی زینت کر سکتے ہیں. یہ ہے کہ زیادہ وقت آپ ذکر کو دیں، تلاوت کو دیں اور اللہ کے ساتھ دعاؤں کو دیں. جو ناجائز امور ہیں وہ بھی ذرا سن لیجیے کہ ناجائز امور میں آپ مسجد سے باہر کسی کے جنازہ میں نہیں جا سکتے،
آپ کسی کی جائز بھی ہے لیکن اس وقت ناجائز ہے. آپ اگرچہ تیمارداری کے بڑے فضائل ہیں لیکن حالت اعتکاف میں تیمارداری پہ نہیں جا سکتے, جنازے میں نہیں جا سکتے, اور کوئی ایسی کاروباری اگر کوئی گفتگو ہے, میٹنگ ہے, آپ اس میں نہیں جا سکتے, امتحان دینا ہے, پیپر آ گیا تو نہیں جا سکتے, ورنہ پھر آپ کو اپنا اعتکاف ختم کرنا پڑے گا. ٹھیک ہو گیا. اچھا بعض دفعہ ہوتا ہے کہ آج کل بالعموم مساجد میں لوگ جو ہیں وہ سوشل میڈیا اعتکاف کی حالت میں جو ہے وہ استعمال کر رہے ہیں, نیٹ استعمال کر رہے ہیں, بعض دفعہ جو ہے وہ کالز فون پہ بیٹھ کے بزنس بھی ہو رہے ہیں. کیا یہ اس کی شرعی اجازت ہے کہ وہ ایسا کر سکتے ہیں؟ اس میں عرب علماء سے کہ اس سے بھی سوال پوچھا گیا, شیخ صالح العثیمین علیہ رحمہ سے, اور اس کے علاوہ دیگر جو شیخ ابن باز سے بھی. وہی اس کا جواب ہے کہ بہت ضرورت کے تحت موبائل کا استعمال, اپنے گھر میں رابطہ کرنا, کھانا منگوانا, سحری منگوانا, کال کرنے میں کوئی حرج نہیں ہے, لیکن ہر وقت موبائل پر چمٹے رہنا پھر اعتکاف کا تو مقصد فوت ہو گیا. اعتکاف کا مقصد ہی دنیا سے ٹھہرنا ہے, کٹنا ہے, اور اتنی فضیلت والی عبادت ہے کہ میرے پاک پیغمبر نے فرمایا من اعتکف یوما ابتغاء وجہ اللہ, جس نے اعتکاف کیا فقط اللہ کی رضا کے لیے, اللہ کو راضی کرنے کے لیے, جعل اللہ بینہ و بین النار, اللہ اس کے اور جہنم کے درمیان میں 3 خنادیق, 30 خنادیق, 3 خنادیق یعنی خندقوں کا فاصلہ اللہ پیدا کر دیتا ہے, اور ایک خندق زمین و آسمان کی چوڑائی اور لمبائی کے برابر ہے. تو کون ایسا بیوقوف ہوگا جو اتنی بڑی فضیلت کو فقط موبائل کی وجہ سے ضائع کر بیٹھے گا؟ موبائل کو لیجیے, استعمال کریں. اس میں اگر آپ نے قرآن ڈول کیا تو قرآن کو پڑھ سکتے ہیں, کتاب حدیث کی وہ پڑھ سکتے ہیں آپ اس پر, لیکن اس پر چمٹے نہ رہیں. اور بہتر ہے, میں یہ اشارہ کرنا چاہوں گا, دیکھیں بہترین مصحف قرآن ہے جو ہاتھ میں آتا ہے, جو کہ ٹیکسٹ فارم میں ہے, اس کو پڑھنا زیادہ بہتر ہے موبائل پر قرآن پڑھنے سے, کیونکہ قرآن کو چھونا بھی باعث ثواب ہے, پڑھنا باعث ثواب ہے. بے شک بے شک. اچھا یہ بتائیے گا, اعتکاف کی بات ہو رہی ہے, تو اعتکاف اگر کسی وجہ سے انسان توڑ دیتا ہے, ختم کر دیتا ہے, کیا اس کی قضا اور کفارہ لازم ہے؟ اعتکاف کا قضا تو ہو سکتا ہے, اللہ کے نبی نے کیا ہے. وہی جو میں نے حدیث بیان کی کہ آپ نے ماہ رمضان کا اعتکاف جب کینسل کیا تو اپنے شوال میں کیا, تو چاہے تو کر دے, لیکن یہ فرض کے درجہ میں نہیں ہے, یہ ضروری نہیں ہے کہ وہ لازمی کرے. اور جہاں تک اس کا جو کفارہ بھی کوئی نہیں ہے, البتہ کہ بہت بڑا جو ثواب سے محروم ہو گیا ہے. اور یہاں میں ایک اشارہ کر دوں, دیکھیں ماہ رمضان کی ایک خاص ترتیب اللہ نے بنائی ہے, پہلے 10 دن, پھر 10 دن, پھر 10 دن. اب میں ذرا بس ایک اشارہ کرنا چاہوں گا, علماء کا, محدثین کا بیان کرتا اشارہ, اللہ تعالیٰ عمل کی توفیق عطا فرمائے. پہلے 10 دن ایک جب انسان ایک مکمل شکل سے گزرتا ہے, مکمل ایک مشق سے گزرتا ہے, بھوکا رہتا ہے, پیاسا رہتا ہے, وہ اتنا تناور ہو چکا ہوتا ہے, روحانی طور پر اتنی نشو و نما پا چکا ہوتا ہے کہ اگلے 10 دن اس کے لیے گزارنا کوئی مشکل نہیں ہوتا. پھر ان 10 دنوں کے اندر اس کی کیفیت, اس کا ضبط, اس کا کنٹرول, جس کو ضبط نفس بھی کہتے ہیں, وہ عروج پہ جا چکا ہوتا ہے. پھر مساجد میں جا کر تلاوت کو سننا, سماعت کرنا, اس کا جو ہے نا, یہ جو 20 دن ہے قاری صاحب, یہ 20 دن سامعین ناظرین, یہ 20 دن معمولی نہیں ہے. اصل میں محدثین فقہا کا یہ کہنا ہے یہ 20 دن اصل میں ان 10 دنوں کی تیاری کروائی جا رہی ہے. وہ 10 دن جو آخری آنے والے ہیں, جو اعتکاف کا عشرہ ہے, کیونکہ اس میں رات کو جاگنا ہے, رات سونا نہیں ہے, شب قدر کو تلاش کرنا ہے, قدر والی رات کو تلاش کرنا ہے, اللہ کے قرب کو پانا ہے. تو اگر یہ 20 دن ایک آدمی مسلسل مشق کرے گا, گزرے گا, مضبوط ہوگا, تو وہ جو ان 10 دنوں میں شب قدر کو پالے گا. اچھا اب لوگ بہت سارے جو ہے نا وہ 27ویں کو ہی جو ہے نا وہ لیلۃ القدر کہتے ہیں, تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم تو 5 راتوں میں جو ہے اس کو تلاش کیا کرتے تھے, تو آپ اس حوالے سے بتائیے گا کہ کیا لیلۃ القدر 27ویں ہی رات ہے, یا کہ اس کو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت کے مطابق آج بھی ہمیں تلاش کرنا ہے؟ شب قدر صرف 27ویں ہی نہیں ہے, یہ تو ہر دعویٰ ہی ایک بڑا نامناسب سا معلوم ہوتا ہے. اللہ کے نبی کی سیرت طیبہ ہمارے لیے بہترین سیرت ہے. آپ نے طاق راتوں میں سب راتوں میں عبادت کی ہے, اور کوئی اس پر کنفرم نہیں کیا کہ 27. ہاں وہ 2-3 روایات ہیں, ابن مسعود رضی اللہ عنہ کی حدیث ہے کہ وہ تو دعوے سے کہتے تھے کہ 27ویں رات ہی شب قدر ہے, تو وہ تو ظاہر ہے, لیکن یہ ایک صحابی کا قول ہے, ان کا فہم ہے. امت کو بہرحال اب یہ تو پھر وہی معاملہ ہو گیا نا, جیسے شب برات آتی ہے, ہمارے کانسیپٹ ہے, اگرچہ اس کا بھی کانسیپٹ بڑا عجیب سا ہے, یا پھر شب معراج لوگوں نے بنا رکھی ہے, تو لوگوں نے راتیں مخصوص کر دی ہیں, باقی پورا سال عبادات سے غافل رہیں گے, ایک رات کو اتنی عبادت کر لیں گے کہ گویا کہ حق ادا کر دیا. حالانکہ ایسا نہیں ہے. شب قدر تو ایبسولوٹ ہے, شب معراج اور شب برات تو چلے دونوں میں اختلاف ہے نا امت میں, لیکن شب قدر تو ایبسولوٹ
قرآن کی نصب موجود بے ہے. شک. تو اس رات کو تو جاگنا چاہیے. اور دوسری بات صرف 27ویں رات کا خیال دل سے نکال دیجئے. جو طاق رکھتے ہیں وہ سب کے سب اللہ کو دیجئے. اور جو لوگ روزہ نہیں رکھتے ہیں نا, میں تو اشارہ کر دوں, مجھے کئی دفعہ لوگوں نے سوال کیا, یہ جو روزہ نہیں رکھتا ہے نا, مرد ہو یا عورت ہو, اور وہ جان بوجھ کے روزے کا تارک کو سب جان بوجھ کے چھوڑتا ہے, اور پھر وہ راتوں کو جاگتا ہے کہ میں شب قدر کو تلاش کر لوں, اس کو اللہ تعالیٰ اگر تلاش کر دے, اس اللہ کی رحمت ہے, اس کو عطا کر دے. لیکن یہ ایک بڑا نامناسب رویہ ہے کہ ماہ رمضان روزوں کا مہینہ, اور روزے چھوڑ رہے ہیں فرض, اور شب قدر کی تلاش میں رات کو جاگ رہے ہیں. تو پہلے 20 دن صحیح گزاریے انشاءاللہ. میں دعوے سے کہتا ہوں اللہ کی رحمت سے شب قدر اللہ ہمارے مقدر میں فرمائے انشاءاللہ. اچھا, وقت کی مناسبت سے آخری سوال میں آپ سے کرنا چاہوں گا کہ اعتکاف میں بیٹھتے اور نکلتے وقت کچھ امور جو ہیں وہ سامنے آتے ہیں. کچھ لوگ ایک دوسرے کو جو ہے نا بہت زیادہ ٹریٹ کرتے ہیں, مووی بنانا, ہاتھ ڈالنا, اور مطلب کہ بہت زیادہ جو دعوت کا اہتمام کرنا. کیا اس کی کو قرآن و حدیث میں کوئی اجازت, کوئی پرمیشن, گنجائش؟ دین کا مزاج ایسا نہیں ہے. دین کا مزاج میں آپ عبادت کرتے ہیں تو اس عبادت کو شو کرنے کا حکم نہیں ہے. دیکھیں ہم نماز پڑھتے ہیں نا, کبھی آج تک میں نے یہ کر سکتا, آپ نے کسی ہمارے بھائی لکھا ہو, مطلب میرے نام کے ساتھ جی نمازی عبداللہ کبھی لکھا ہو؟ میں نہیں لکھتے. یا میں روزہ رکھتا ہوں, میں نے کبھی لکھا ہو کہ روزہ دار عبداللہ, یا کوئی حاجی حج کرتا ہے تو حاجی عبداللہ. یہ ایک دکھاوا ہے. یہ دیکھیں اگر کوئی بندہ اعتکاف سے واپس آتا ہے تو اعتکاف لیکن دنیا میں نہیں, آخرت میں اللہ ضرور لکھے گا. جیسے وہ جنت کے دروازے ہیں, اس میں ایک روزہ دار کے لیے ایک دروازہ مخصوص کے لیے کیا گیا. جو دنیا میں چھپائے گا وہ آخرت میں اس کا اجر پائے گا. جو دنیا میں دکھاوا کرے گا, وہ دنیا والے اعتکاف کرنے والے کا نہیں ارادہ نہیں ہوتا کہ مجھے لوگ اس طرح سے آ کر وہ ویلکم کہیں, لوگ خود ہی کرتے ہیں. لیکن صحابیات سے, صحابہ سے, اس امت کے سلف صالحین سے, اور ہمارے محدثین علماء سے, اولیاء, کہیں سے بھی ایسی کوئی دلیل ہمیں نہیں ملتی. اس سے اجتناب کرنا چاہیے. کیمرے لے جانا, مووی بنانا, گلے میں پھولوں کے ہار ڈالنا, اور بعض جگہ تو ڈول باجا بھی ہوتا ہے, الیاذ باللہ. اتنی بڑی سعادت وہ لے کر آیا ہے, اور اس سے کیوں ضائع کر رہا ہے ہمارا بھائی, ہماری بہن؟ تو اس سے بچنا چاہیے. ٹھیک ہوگا. جی ناظرین, جیسا کہ آپ نے دیکھا اعتکاف کے مسائل قرآن و حدیث کی روشنی میں ہمارے معزز مہمان محترم پروفیسر عبداللہ ہاشمی آپ کے گوشوار کر رہے تھے, اور ان کا دو ٹوک الفاظ میں قرآن و حدیث کی روشنی میں یہ کہنا تھا کہ آج کل جو رسم و رواج چل رہے ہیں اس سے ہمیں مکمل اجتناب کرنا چاہیے. اعتکاف کو اعتکاف ہی سمجھ کر بیٹھنا چاہیے, وہاں پر اللہ کی عبادات کو ترجیح دینا چاہیے, تعلق باللہ کو مضبوط کرنا چاہیے, تلاوت قرآن, صبح و شام کے اذکار, تہجد, اشراق, ان تمام عبادات کو اپنا فوکس کرنا چاہیے. اپنا اللہ کے ساتھ یہی ذریعہ ہے جو انسان کو مضبوط کرتا ہے. اگر یہ چیزیں وہاں بیٹھ کے نہیں کرنی تو پھر اعتکاف بیٹھنے کا کوئی مقصد نہیں ہے. دوسرا, جہاں تک انہوں نے کہا کہ رمضان کے مہینے کے علاوہ بھی اعتکاف کیا جا سکتا ہے. اعتکاف تو جیسے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث ہے کہ آپ جب بھی مسجد میں داخل ہوں تو نویت سنت الاعتکاف کی نیت کر لیں تو آپ کو اجر اور ثواب وہی ملے گا. لیکن چونکہ رمضان میں اللہ تعالیٰ کئی گناہ جو ہے وہ نیکی کو بڑھا دیتا ہے, تو اس شب قدر کو پورے سال میں تلاش نہیں کیا جا سکتا, وہ صرف رمضان میں ہی پایا جا سکتا ہے. تو اعتکاف کا بنیادی مقصد وہ لیلۃ القدر کو پانا ہے. انشاءاللہ نئے پروگرام میں لیلۃ القدر اور دیگر موضوعات پر ہم انشاءاللہ بات کریں گے. آج انہی الفاظ کے ساتھ مجھے اور میرے معزز مہمان کو دیجیے اجازت. دیکھتے رہیے ایڈین نیوز. مزید خبروں, تبصروں اور تجزیوں کے لیے ہماری ویب سائٹ www.ednpk.tv وزٹ کیجیے. اللہ حافظ. نوری محفل پہ چادر بنی نور کی, نور پھیلا ہوا آج کی رات ہے. چاندنی میں ڈوبے ہوئے دو جہاں, کون جلوہ نما آج کی رات ہے.